السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. آیت نمبر 11 سے آج ہم کو کرنا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو نہیں تم فساد کرو زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ جو ہے منافقین کے بارے میں ہی آیتیں چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد الا انہم هم المفسدون، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں خبردار بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، نہیں اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے۔ تو اب یہاں پہ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کو ہم دیکھیں گے تو لا تفسدو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو، فساد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا مطلب کرپشن ہے، فساد کا مطلب ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے، فساد کا مطلب شیطانی مسچیف، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہول بنائے، اس کو بریک کرنا، جیسا ایک سچ ہے اس کو جھوٹ سے توڑنا، ظلم کو انصاف نہیں کر کے توڑنا، اور کسی کی اطاعت کو ڈس اوبیڈینس سے جو ہے وہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں فساد میں آئیں گی۔ اور یہاں پہ فل ارضی، زمین میں کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ان کا فساد ہے، یہ ان کا جو کرپشن ہے، ڈیمیج ہے، مسچیف ہے، یہ پرائیویٹ نہیں ہے، یہ ایسا ہے which poisons the society, which damages the families and also economies of the countries and the state۔ کیونکہ فل اردی میں پرائیویٹ نہیں آیا، اس کے اندر جس میں اور بھی زیادہ لوگ انوالو ہوں گے، which can be families and which can be on a very big level، more than جو ہے فیملی کا، مور دین جو ہے نا پرائیویٹ نہیں ہے، یہ زیادہ لوگوں کو جو ہے ان کا فساد کیا کرے گا؟ افیکٹ کرے گا۔ پھر یہاں پہ قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ لوگ کہتے ہیں، تو جب ان سے کہا گیا فساد مت کرو، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں الا انہم المفسدون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبردار بے شک وہ وہی جو ہے فساد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسٹرانگ ایمفسس کے لیے الا انہم المفسدون، تو اسٹرانگ ایمفسس ہے کہ بغیر کوئی ڈاؤٹ دے آر کرپٹرز، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ریالٹی کو یہاں پہ ایکسپوز کرتے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور جو ہے وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور شعور کا جو ہے ہم الحمدللہ اس کو لاسٹ کلاس میں ہم لیے تھے، یعنی ان کا ایک سیلف ڈسیپشن ہے which makes them blind، کہ ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ منافقین کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین جو ہے نہ کہ صرف گناہ کرتے ہیں، لیکن اپنے گناہ کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، اپنے گناہ کو ری برانڈنگ بھی کرتے ہیں ایز اف اٹس جو ہے نیکی یا پھر گڈ ڈیڈس۔ کیونکہ یہاں پہ ری برانڈنگ میں دیکھیں، اور خطرناک چیز یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کرپشن کو، فساد کو وہ لوگ ریفارم کا جو ہے لیبلنگ کر رہے ہیں یا پھر ری برانڈنگ کر رہے ہیں، ظلم کو جو ہے انصاف کی ری برانڈنگ کر رہے ہیں۔ جیسے اگر ہم اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو، فساد کو جو ہے اصلاح کا جو نام دیا جاتا ہے، تو اٹ از arrogance is rebranded as confidence، گناہ جو ہے it will be rebranded as self expression۔ تو this is more scarier than open کفر، کیونکہ باہر سے دکھنے میں جو ہے سب کچھ اچھا لگتا ہے، گڈ لکس لگتے ہیں، اینڈ بہت بہت جو ہے ایک الگ سی چیز لگتی ہے، بٹ اندر سے اگر ہم دیکھیں ان کے انٹینشنز جو ہے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایگزامپل آف فساد ورسز ریفارم، بہت سارے فیملیز میں اگر ہم دیکھیں گے اس کو، اگر ہم فیملی لیول پر دیکھیں گے، انہیریٹنس کے رائٹ سب کو نہیں دیے جاتے، کبھی کبھی ایک بھائی سب کو جھڑپ لیتا ہے، چھوٹے بھائیوں کو نہیں دیتا، یا پھر ایک بھائی جو ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو وہ رکھ لیتا ہے اور دوسروں کو نہیں دیتا۔ ایون ماں باپ بھی جو ہے اس طرح کا وہ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف کرتے ہیں، اینڈ دے آلسو ڈونٹ گیو دا رائٹ آف انہیریٹنس، جو عورتوں کو ہوتا ہے وہ نہیں دیتے، اور پھر اس کو ری لیبل کرتے ہیں پروٹیکٹنگ فیملی ویلتھ۔
ڈومیسٹک ابیوز کو، جس میں عورتوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس کو ڈسپلن کا نام دیا جاتا ہے. ربا یا پھر جو ہے سود کے اوپر جو بیسڈ بینکنگ ہوتی ہے، اسپیشلی جو ہے ای ایم آئیز وغیرہ کا جو آج سسٹم ہے، اس کو ماڈرن بینکنگ سسٹم کا نام دیا جاتا ہے. چیٹنگ بہت جگہ ہوتی ہے، اس کو بزنس اسٹریٹجی کہا جاتا ہے. دعویٰ میں جو ہے سامنے والے کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، ہارشنس ہوتی ہے، اینڈ اس کو جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام دیا جاتا ہے. غیبت کرتے ہیں اور اس کو اصلاح کا نام دیا جاتا ہے. فحش پھیلایا جاتا ہے، اس کو فریڈم کا نام دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے جب بار 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 جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے. یہ نمبنس ہے ایک کس کی، ہپوکریسی کی یا پھر منافقت کی، کہ وہ نہ کہ صرف گناہ کرتے ہیں، نہ کہ صرف غلط کرتے ہیں، بٹ دے آر ویری پراؤڈ آف اٹ. 100 کے اوپر، اچھا ٹھیک ہے. تو یہ آیت صرف مدینہ کے منافقین کے لیے نہیں ہے، بٹ اٹس اے مرر فار آل آف اس، کہ کیا میں اپنی کسی ڈز اوبیڈینس کو، اپنی کسی جو ہے فساد کو، اپنی کسی غلطی کو وزڈم تو نہیں کہتی؟ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلیئر جو احکامات ہے اس کے خلاف کوئی ایکسکیوزز تو نہیں وہ کرتی؟ کیا میں جو ہے کسی بھی طرح کا ظلم جو میری فیملی میں پیسے سے لے کر ہو، یا انصاف سے لے کر ہو، یا کسی سے بات کرنے سے لے کر ہو، کیا میں اس کے اوپر کوئی اور ٹائٹل تو نہیں لگاتی؟ تو سکیریسٹ سائن آف منافقت صرف گناہ نہیں ہے. تو منافقت کی ایک بہت خطرناک سکیریسٹ سائن یہ ہے کہ برانڈنگ گناہ ایز اصلاح. کیونکہ جب دل جو ہے صرف گناہ کر کے وہ نہیں ہوتا، لیکن گناہ کر کے منافقین کی سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ گناہ کر کے منافقین کیا کرتے ہیں، دے لیبل اٹ اینڈ دے آر ویری پراؤڈ کہ ہم تو کیا کیے، ہم بہت اچھا کام کیے، وی ہیو براٹ جو ہے ریفارم، یا پھر ہم جو ہے اصلاح کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو انماسک کر کے کہہ رہے ہیں یہاں پر منافقین کے بارے میں، الا انہم ہم المفسدون، بے شک وہ وہی جو ہے فساد کرنے والے ہیں. کیونکہ متقین کا جو ہے جو راستہ ہوتا ہے، وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح دیکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اس کو ری نیم نہیں کرتے. اور جبھی بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، اپنی غلطی ہوتی ہے تو فوری توبہ کر لیتے ہیں. کون؟ متقین. لیکن منافقین کیا کرتے ہیں، بجائے اس کے کی توبہ کرے، اس کو ری برانڈ کرتے ہیں اور اپنے گناہ کو جو ہے اصلاح کا نام اور بھلے کا نام جو ہے دیتے ہیں. کتنی دفعہ آپ دیکھیے گھروں میں، اگر میں عورتوں کو دیکھوں گی، بار بار عورتیں پوچھتے ہیں بچوں کو مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے، بچوں کو نہیں کر سکتے. ڈسپلن کے نام پہ آپ جانوروں جیسا سلوک نہیں کر سکتے ہیں. عورتوں کو چپ بٹھایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ گھر کی عزت. آپ دیکھیے انہیریٹنس میں، دیکھیے بچوں کی پوری انٹائر لائف ماں باپ کیا کرتے ہیں، ان کی پڑھائی سے، سبجیکٹ سے لے کر یہاں تک کہ شادی میں اگر وہ لڑکا یا لڑکی چیخ چیخ کے بول رہی ہے کہ یہ مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا ہے، لیکن پیرنٹس کیا کرتے ہیں، وی نو بیسٹ، دس از بیسٹ فار یو کر کے جو ہے بچوں کی انٹائر لائف کو جو ہے کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اوپریشن، یہ فساد برانڈڈ ایز کیئر اور رسپانسبلٹی. جیسے ابھی میں ربا کا بھی بتائی، اور پھر سٹاف کو انڈر پے کرتے ہیں بہت ساری جگہ، اور اس کو کاسٹ کٹنگ کا نام دیتے ہیں، رشوت کو گفٹ کا نام دیتے ہیں. تو بہت ساری ایسے چیزیں جو ہے ہوتے ہیں. اور ہارش ہیوملیٹنگ ایڈوائسز کو جو ہے نیکی کی طرف بلانا بولتے ہیں، اور پھر لوگوں کی پیچھے غیبت کرتے ہیں اور اس کو اصلاح کا نام وہ کرتے ہیں. تو یہ قرآن یہاں پہ جو ہے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اصلاح کے نام پر تم لوگ فساد مت کرو، اصلاح کے نام پر فساد مت کرو. اگر ہم اس کو بہت اس پر بھی دیکھیں گے، سوسائٹی اور کلچرل لیول کے اوپر بھی دیکھیں گے کہ جس طرح جو ہے انٹرٹینمنٹ میں زنا کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور باؤنڈریز کے نام پہ جو ہے قطع تعلق ہوتا ہے. باؤنڈریز از کمپلیٹلی ڈفرنٹ، دو آئی ہیو بین آلسو ورکنگ اینڈ ٹیچنگ اباؤٹ باؤنڈریز. تو باؤنڈریز کے جو ہے نام پر والز کریٹ کیے جاتے ہیں، قطع تعلق ہوتا ہے. تو پولیٹیکل اینڈ گلوبل لیول پر بھی اگر ہم دیکھیں گے جو جنگیں ہوتی ہے، اپریشن ہوتی ہے،
معصوم لوگوں کا قتل ہوتا ہے اس کو سیکیورٹی ریفارم یا پیس کیپنگ کہا جاتا ہے. ریسورسز کو جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے چرا کر اس کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کہا جاتا ہے, یا پھر لبرل ریفارمز کے نام پہ جو ہے فحش پھیلایا جاتا ہے. تو دا سیم سائیکل کی فساد کی جو ری برانڈنگ ہو رہی ہے اصلاح کے نام سے, یہ منافقت کی ایک یا پھر منافقین کی بہت 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 جو ہے بڑی سائن ہے. اور ہمیں ہمارے ڈیلی جو ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میں غیبت کو ایڈوائز تو نہیں کہہ رہی ہوں, کہیں میں جو ہے کبر اور تکبر کو ڈگنیٹی تو نہیں کہہ رہی ہوں, کہیں میں لیزینس کو سیلف کیئر تو نہیں کہہ رہی ہوں. ایوری ٹائم جب جب گناہ کو رینیم کریں گے تو پھر the person will be walking on the path of منافق, اللہ تعالیٰ جو یہاں پر ڈسکرائب کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے پیس کیپنگ کے نام پہ نیشنز جو ہے کتنے بارڈرز کراس کیے, ملینز آف لوگوں کے اوپر بامبز ڈراپ کیے ان دا نیم آف پیس کیپنگ, اور پھر جو ہے ٹیرر کے خلاف وار, سیولین ڈیتھس جو ہے اگر اس کو دے کالڈ کولیٹرل ڈیمیج, ایز اف چینجنگ دا نیم جو ہے کسی کا خون یا کسی کی جان وہ کرنا نہیں ہے. تو یہ کلیئر فساد ہے جو پولیٹیکل لیول, سوشل لیول, فیملی لیول اور ایوری جگہ جو ہے یہاں پر دیکھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں الا انہم ہم المفسدون, بے شک وہ وہی فساد ہے کیونکہ وہ لوگ گناہ کو نارملائز کر دیے, یہاں تک کہ پورے سوسائٹیز ختم بھی نہیں ہوتے, پورے سوسائٹیز وائپ آؤٹ بھی نہیں ہوتے. تو ایک دم گناہوں کو یہ لوگ کیا کر دیے, نارملائز کر دیے. کون؟ منافقین. اور پھر جو ظلم ہوتا ہے لوگوں کے اوپر, وہ ظلم ہی نہیں نظر آتا بیکاز آف ری برانڈنگ, اور ویلیوز جو ہے اور حق جو ہے صحیح اور غلط اس میں جو ہے کنفیوژن ہو گیا. دس از ایگزیکٹلی دا ڈیزیز آف منافقت, جو دلوں میں بیماری ہے. دلوں میں جو بیماری ہے اور ایگزیکٹلی منافقت یہ ہے کہ صرف غلطی نہیں کرتے لیکن غلط کو پھر اصلاح کا نام دیتے ہیں اور دے ری برانڈ اٹ اینڈ لیبل اٹ ایز اصلاح. تو قرآن کا یا پھر اپنے آپ کا مطلب وہ ہے, ڈائگنوسس ہے کہ فساد ہمیشہ, کبھی بھی آپ یاد رکھیں یہ فساد ہے کر کے فساد کے نام سے نہیں آئے گا. فساد will always come as اصلاح. اور جو منافقین ہیں, جو ظالم لوگ ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں, تھرو آؤٹ دا ہسٹری ایون ٹوڈے they will say after doing فساد کہ ہم فکس کر رہے ہیں, ہم ریفارم کر رہے ہیں. تو our job as Muslims, our job as believers, ہم کو لوگوں کی اصلاح کی لیبلنگ سے جو ہے بیوقوف نہیں بننا ہے. اگر کہیں پر بھی جو ہے انجسٹس ہو رہی ہے, کہیں پر بھی, چاہے وہ فیملی میں ہو, چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے کہیں پر بھی ہو, تو یہ جو ہے بیوقوفی میں نہیں آنا ہے. اس کو اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں, فرعون کیا کیا تھا, فرعون بھی یہی بولا تھا کہ مجھے جو ہے اگر موسیٰ کو اگر میں اسی طرح چھوڑ دوں گا, سورہ غافر میں آیا تھا, تو پھر وہ تو کیا کرے گا, زمین میں جو ہے فساد پھیلا دے گا. تو جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا تھا تب اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر میں موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو چھوڑ دوں گا تو وہ زمین میں فساد پھیلا دے گا. یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو بھی کاروائی کر رہا تھا وہ اس کو اصلاح کا نام جو ہے فرعون دے رہا تھا. اگر ہم قریش کو بھی دیکھیں گے, قریش بھی جو ہے یہی کہتے تھے ہم تو جو ہے بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب لے کر جاتے ہیں. پھر منافقین کی یہاں پر آیت آ گئی کہ مدینے کے جو منافق تھے وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے, قالوا انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم دیکھیں گے, اگر ہم سورہ اعراف آیت نمبر 85 میں بھی آتا ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, جو سکھا رہے ہیں وہ ٹریڈ پریکٹس سکھا رہے ہیں, وہ جو ہے ایکچولی زمین میں فساد جو ہے نہیں سکھا رہے ہیں. اگر ہم مدینے کے ان کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی یہی کرتے تھے, ہر غلط کام کر
کے جو ہے کیا کرتے تھے، ایون جو ہے یہاں تک کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے اور پھر کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اپنے علم کو یا ڈسٹورشن کو جو ہے کیا کرتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے کر کے اس کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ تو اگر ہم پولیٹیکل فساد دیکھیں تو فرعون اس کا ایگزامپل ہے، اسپرچل فساد دیکھیں تو قریش اس کا ایگزامپل ہے کہ ہم جو ہے بتوں کی پوجا اللہ کا قرب کے لیے کرتے تھے۔ اکنامک فساد دیکھیں، شعیب علیہ السلام کے وہ تھے بزنس میں کرپشن وہ کرتے تھے، سکھاتے تھے۔ انٹلیکچوئل فساد دیکھیں کہ تو پھر اس کے اندر یہود اس کا ایگزامپل ہے، کیونکہ یہود کیا کرتے تھے، اس میں اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے اس کو مس انٹرپریٹ کرتے تھے، اور منافقین کا سوشل فساد جو ہے کیا ہے، اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ The same cycle of rebranding fasad to Islah continues even today. Whether it is corruption in politics, money matters, family matters، اور ویری اسکیری پارٹ یہ ہے کہ دعویٰ بھی اس سے جو ہے دور نہیں ہے، اینڈ کلچر آلسو اٹس آلویز ری برانڈڈ وتھ نوبل نیمز۔ تو اب یہاں پہ ایک خطرناک چیز یہ ہے کہ فساد نیور کمز نیکڈ، فساد کھلا کبھی نہیں ہوگا، اٹ از آلویز ڈریسڈ ان دا نیم آف اصلاح۔ یس، فساد نیور کمز ایز اٹ از نیکڈ، اور ایسا کھلا کھلا نہیں آئے گا، it is always dressed in the name of Islam۔ تو our job as Muslim is to see what is under the label۔ اگر کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جاتی ہے، اگر کوئی کسی کے اوپر ناانصافی کرتا ہے اور حق کے خلاف ہے، اگر کوئی چیز آپ کی جو ہے دین کو یا ایمان کو بریک کرتا ہے، اٹ از فساد، نو میٹر اس کے اوپر کیا لیبل ہو، نو میٹر اس کے اوپر کیا چیز جو ہے برانڈ کی گئی ہو۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لے کر آئے الناس لوگ، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جیسے کہ ایمان لائے بیوقوف، الا انہم هم السفہاء خبردار بے شک وہ وہی بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون اور لیکن نہیں وہ علم رکھتے۔ تو یہاں پہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی منافقین کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے، جب وہ جو ہے ایمان لانے والے ہیں وہ ان کو صحیح اور حق کے طرف بلاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، یعنی یہاں پہ لوگ کون ہے اس ٹائم پر اگر ہم دیکھیں، جیسے پکے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجرین اور انصار تھے، اور جو ہے صحیح طریقے سے ایمان لانے والے تھے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے۔ سفہاء جو ہے فولش لائٹ مائنڈڈ پیپل، یعنی منافقین کی نیکسٹ صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو جو ہے بیوقوف کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی انسلٹ کو فلپ بیک کر رہے ہیں اور ان کے جو ہے تکبر کو اور ایروگنس کو بول رہے ہیں کہ وہ ایکچولی میں بیوقوف ہے، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ نہیں علم رکھتے۔ تو منافقین کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو مذاق اڑانا، اور پھر اس کے بعد کسی کے اخلاص کو، یہاں پہ وہ لوگ اپنے آپ کے جو ہے فساد کو کیا لیبل کیے، وہ لوگ انصاف لیبل کیے، اور اس کے بعد یہاں پر کیا کیے، لوگوں کے اخلاص کو، لوگوں کے ایمان کو، لوگوں کی سنسیئرٹی کو کیا کیے، بیوقوفی سے لیبل کیے۔ پھر اگین دیکھیے منافقین کی ایک اور صفت یہ ہے کہ اپنے آپ کے کام کو تو اصلاح کا لیبلنگ کر دیے، لیکن لوگوں کے جو ہے اخلاص کو کیا کر دیے، بیوقوفی کا لیبل کرے۔ تو یہاں پہ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورے کا پورا مال جو ہے اللہ کے اور دین کے لیے لٹا دیتے تھے، اس کو ان کو بیوقوفی لگتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کرش تھا، جو ان کی ہمت تھی، وہ ان کو بیوقوفی لگتی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صبر تھا ٹارچر قریش کا اور
کافروں کا سہنے کا وہ ان کو اسٹوپڈٹی لگتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی اسٹوپڈٹی ہے تمہاری, تم ہی بیوقوف ہو, تم یہ نہیں سمجھتے. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہی جو ہے بیوقوف ہو. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی جو ہے بیوقوفی ایمان والوں کے اوپر پروجیکٹ کرتے ہیں. تو منافقین کی ایک صفت یہاں پہ کیا ہو گئی, پہلی صفت تو اپنے جو ہے اس کو فساد کو اصلاح سے ریبرانڈ کرتے ہیں. یہاں پر اب فلپ کیا کیے, مسلمانوں کے جو ہے ایمان کو بیوقوفی سے ری لیبل کیے اور اپنی بیوقوفی کو ایمان والوں کے اوپر پروجیکٹ کیے. اور ایگو ڈیفenس بھی ہے یہاں پہ, اپنے آپ کو سپیریئر بتانے کے لیے سامنے والے کو ڈاؤن گریڈ کرنا, یہ بھی منافقت کی علامت ہے کہ اپنے آپ کی کو سپیریئر بنانا ہے تو سامنے والے کو گرا دو کیونکہ وہ بیوقوف ہے. ہم بیوقوفوں کی طرح, مطلب سلیکشن آف ان کے ورڈز دیکھیے. اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں, سامنے والے کو کے تقوی کو, سامنے والے کے ایمان کو جو ہے کیا کرتے ہیں, اس کو کمزوری اور بیوقوفی بتاتے ہیں. اور ان کے نظر میں دنیا اگر کے پیچھے بھاگیں گے, دنیا حاصل کر لیں گے, دیٹ از انٹیلیجنس. اینڈ اگر کوئی آخرت کے اوپر فوکس کرے گا تو پھر بیوقوف ہے, وہ اسٹوپڈٹی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کوئی جو ہے نماز ٹائم پہ پڑھنے والا ہے تو کوئی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ارے تم تو بہت ایکسٹریم ہو. اگر کوئی عورت حجاب پہنتی ہے تو تم بہت بیکورڈ ہو. اگر کوئی انسان جو ہے اپنے رشوت لینے سے منع کرتا ہے تو چیزیں ایسے نہیں چلتی, دنیا داری الگ ہے. اگر کوئی زنا ایوائڈ کرتا ہے تو پھر لوگ کہتے تم تو امیچور ہو, زندگی ایسی نہیں ہوتی. اگر جنرسلی صدقہ دیتا ہے تو تم جو ہے بیوقوف ہو. تو ہمیشہ جو ہے منافقین کیا کرتے ہیں, حق کو فلپ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو جو ہے بہت کیا کرتے ہیں, اچھے سمجھتے ہیں, اور سامنے والے کو اور ایمان والے کو, اخلاص والے کو کیا کرتے ہیں, بیوقوف جو ہے کہتے ہیں. اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب منافقین اس طرح کی کہ جو ہے ایمان والوں کو بیوقوف کہتے ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کا مذاق اڑا کے وہ صرف باہر سے جنگ نہیں لڑ رہے لیکن اندر سے امت کو کھوکھلا کر رہے, کیونکہ وہ مذاق کا ایفیکٹ تو سامنے والے کے اوپر ہوگا ہی ہوگا. اور یہاں پہ سامنے والے کو بیوقوف بول کے ایک شیم اور شرم والا جو ہے بیج مسلمانوں کے اندر جو ہے ڈالتے ہیں, ان کو بیوقوف بول کے, یا پھر اس طرح کا شیم کا بیج ان کے اوپر ڈال کے, which makes a believing Muslim feel that what I am doing in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala looks very embarrassing to a Muslim. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے یہاں پہ, یعنی مومنوں کو یہاں پہ کمفرٹ کر رہے ہیں کہ انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. تو جب بھی ہمارے پاس ایسی شیم, ایسا امبارسمنٹ منافقین کی طرف سے آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمفرٹنگ ورڈز ہم کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اور یہاں پر یہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ڈو آئی ایور فیل شائی آف بینگ ریلیجیس بیکاز آف واٹ پیپل مائٹ سے. کیا مجھے جو ہے مسلمان ہونے کے لیے چھوٹا بتایا گیا ہے, کیا مجھے جو ہے دنیائی زندگی سے, ارے نہیں بھائی, جیسے کہ ہوتا ہے کئی دفعہ جو ہے, ایک دفعہ آئی ریمبر کہ ہم لوگ ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر کار لیے تھے, تو ارے تم ایسا کیسا لے لیے, ای ایم آئی پہ لینا, آج کل زندگی ایسی نہیں چلتی. تو لوگ جو ہے ایسا ہم کو کیا کرتے ہیں, بہت بیوقوف کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بیوقوفی, ایک تو یہ ہے کہ جب لوگ ہم کو بیوقوف کہتے ہیں کہ اللہ کے کمفرٹنگ ورڈز ہمارے لیے آیت میں ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیوقوفی کسی اور کا مذاق اڑانے میں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مذاق اڑانے والے کو کیا کہہ رہے ہیں, وہی بیوقوف ہے, یہ کہہ رہے ہیں. اور منافقین کو مدینے میں اگر ہم دیکھیں گے, وہ لوگ سنسیئر جو صحابہ کرام تھے ان کو بیوقوف کہتے تھے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بیوقوفی کو یہاں کہہ رہے ہیں. تو I should carry my faith proudly. I should be very proud to be a Muslim, and nobody's shame should shrink my iman, should shrink me being a Muslim. ٹھیک ہے. پھر آمنو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا,
تو ایمان جو ہے یہ صرف ڈکلریشن نہیں ہے, یو ہیو ٹو لیو سنسیئرلی, یو ہیو ٹو سبمٹ فلی ایز بلیورس. کما آمن الناس, جیسے کہ لوگوں نے یقین کیا تھا, یعنی ابو بکر صدیق, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال, سمیہ جیسے تھے وہ لوگوں کی طرح, یعنی ہول ہارٹڈلی پورے اس کے اندر. اور بہت صحابہ اکرام they were very humble, they had no agenda. السفہا جو ہے فولشنس میں ہے, تو یہاں پہ جو منافقین ان کے ایروگنس میں جو کرتے تھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ الا انہم ہم السفہاء, لیکن وہی جو ہے بیوقوف ہے. اب یہاں پہ اسٹرانگ ایمفسس کے لیے یہ آیت میں الا انہم ہم 3 بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ویری اسٹرانگلی ایمفسس یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بیوقوف ہے بولتے تھے نہیں, الا خبردار, انہم بے شک وہ, ہم 3 ٹائمز ایمفسائز کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے وہی بیوقوف ہے, ولیکن لا یعلمون, لیکن وہ نہیں جانتے, یعنی وہ اپنے کبر میں, اپنے تکبر میں جو ہے اندھے ہیں, ان کو اپنی سٹوپڈٹی, اپنی فولشنس نہیں نظر آتی. اور کافر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, باہر سے اسلام کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ منافقین کیا ہے, یہ اندر سے اٹیک ہے. تو خطرناک چیز یہ ہے, کل ہم لاسٹ سیشن میں ہم دیکھے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ باہر سے نہیں, وہ ہم لوگوں میں سے ہی ہے, تو اندر ہے ہمارے, وہ ہم میں سے اندر کوئی جھولا, کوئی جھبا پہن کے متقی, کوئی مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے, یا لکنگ جو ہے متقی لکنگ مسلم بھی ہو سکتا ہے, اور وہ لوگ باہر سے اٹیک کرنے والے نہیں ہیں, وہ لوگ جو ہے ایمان والوں کا اندر ہماری گروپ میں بیٹھ کے جو ہے مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے ہیں. اینڈ یہاں پہ دے اسپریڈ شیم, یعنی سامنے والے کے اوپر شیم تھوپی جاتی ہے, شرم, مطلب سامنے والے جیسے تم کو شرم نہیں ہے, تو تم کو شرم نہیں ہے, کیوں تمہاری جو ہے تمہارا پیسہ تم. اب آپ دیکھیے یہ منافقت کوئی بیوی بھی ہو سکتی ہے, جب شوہر صدقہ کرے اور بیوی کہتی ہے تم سارا مال صدقہ ہی کر دو, کوئی جو ہے نماز کے اوپر کہا جاتا ہے, کوئی جو ہے, مطلب وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کافر پھر بھی ویپنز یوز کیے, کس کے لیے, اپنے مسلمانوں کے خلاف. لیکن یہاں پہ منافقین they don't use swords, they don't use guns, they don't use bombs, they use their words جو ہے سامنے والے ایمان والے کو گرانے کے لیے. اس طرح ایمان کو اور امت کو وہ کمزور بناتے ہیں, and label that is اصلاح by making sincere believers embarrassing. اب آپ دیکھیے ایک انسان کو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے یہ, جیسے آفس میں کوئی آدمی جو ہے ٹائم پر نماز پڑھنے والا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, آفس میں کوئی عورت حجاب پہننے والی ہے تو اس کو بیکورڈ کہا جاتا ہے, ایک کوئی اسٹوڈنٹ میں چیٹ نہیں کروں یہ کہا جاتا ہے تو کلاس میٹس اس کو فولش کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نفاق ایسا ہے. اور صفحہ یعنی صفحہ صفی سے ہے, سین فاہا سے, یہ ایسے ہیں مطلب سمپل لوگ, جیسے بہت کلیئر نہیں ہے, اور ویک مائنڈڈ لوگ, یا پھر اب میں آپ کو کہوں کہ ایک دم جو ہے بیوقوف جو ہے اس طرح کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر دیکھیں گے, اگر کوئی انسان صدقہ دے رہا ہے, کیا اللہ کے نظر میں وہ بیوقوف ہے؟ کوئی جو ہے فجر میں اٹھ رہا ہے اپنی نیند, اپنا چین چھوڑ کر, کیا وہ بیوقوف ہے؟ نہیں ہے. تو منافقین کیا ہوتے ہیں, یہ ایمان والوں کو اچھا یہ بیوقوف کیوں بولتے ہیں, کیونکہ اپنی گلٹ کو, یہ منافقت کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنی غلطی کو, اپنے گلٹ کو چھپانے کے لیے سامنے والے کو انفیریئر اور اپنے آپ کو سپیریئر بتانا. تو یہ کسی بھی اس میں, چاہے ایز ماں باپ, چاہے ایز ہسبینڈ, چاہے ایز وائف, چاہے ایز بہو, چاہے ایز فرینڈ, چاہے ایز ایٹ یور جاب پلیس, اگر سامنے والے کو اپنے آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں, اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے یا اپنے گلٹ کو چھپانے کے لیے سامنے والے کو انفیریئر اور اپنے آپ کو سپیریئر بتاتے ہیں, تو دس از اے سائن آف منافقت. بائی کالنگ جو ہے other people fool and convincing yourself کہ you are more smarter and you are more strategic. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہر ایک انسان, کیونکہ سامنے والے کو جو گرانے والا ہوتا ہے یا سامنے والے کو حقیر بتانے والا جو ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے,
کبر اور تکبر میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ کہیں میں کبھی بھی اپنے سرکل میں، اپنے آفس میں، اپنے کام میں اپنے اسلام کو چھپاتی تو نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے، اپنے آنےسٹی کو تو وہ نہیں کرتی ہوں۔ تو جو منافقین ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں بائی پلانٹنگ شیم انسائڈ دا امت اینڈ میکنگ بلیورز فیل embarrassed فار obeying اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری اسکرپٹ کو فلپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بیوقوف ہے، اور اصل جو ہے وزڈم کس کے اندر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اس کی عبادت اور اس کی اطاعت جو ہے اخلاص کے ساتھ کرنے میں ہے۔ ہر سجدہ میرا، ہر حجاب میرا، ہر جو ہے سیکریفائس میری، یہ بیوقوفی نہیں ہے لیکن سمارٹسٹ انویسٹمنٹ ہے آخرت کے لیے۔ اور یہ آیت جو ہے صرف صحابہ کرام کا جو مذاق اڑاتے تھے وہ نہیں ہے، ایوری ڈے فیملی لائف میں یہ جو شیم ٹیکٹکس ہے، تو شیم ٹیکٹک جو ہے وہ منافقین کی علامت ہے۔ تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو شیم، مطلب آپ اتنے اسٹرکٹ کیوں ہیں؟ آپ ایسا بھی کیا ہے، ایک آدھ وقت کی نماز، ہاؤ مینی ٹائمز جو ہے وی سی ٹینیجرز اور پیپل سیئنگ کہ ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی تو کچھ نہیں ہوتا، ایک بار حجاب نہیں کرے تو کچھ نہیں ہوتا، ارے شادیوں میں حجاب چھوڑ دو، شادی میں نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا پھر اس کو جو ہے نا صدقہ زکوٰۃ کو کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ٹیکسز پے کر دے رہے نا تو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ایون ان کریئر میٹرز، نئی نئی کریئر کے لیے مینی پیپل دے چوز حرام اوور حلال، جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کمانے میں جو ہے یہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو کبھی بیکورڈ کہا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے، کبھی جو ہے بزنس کے ٹرکس یا بزنس کرنا نہیں آتا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں۔ اور منافقت، جیسے کہ میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی، یہ ایسے انسانوں میں بھی ہو سکتی ہے جو بالکل مسجد کا امام ہو، کوئی دائی ہو یا کوئی دعویٰ ہو۔ جیسے اگر کوئی انسان ایک گروپ کو فالو کرتا ہے تو دوسرے گروپ کو جو ہے وہ مس گائیڈڈ کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو جو ہے اگنورنٹ کہتے ہیں، یا پھر ان کو جہنمی بھی کہتے ہیں، جبکہ وہ جنت جہنم کون سچ ہے کون حق میں ہے، یہ تو فیصلہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اگر کوئی مدرسہ جو ہے چلانے والا انسان ہے، دکھنے میں جو ہے پورا اوپر سے نیچے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ متقی انسان ہے، لیکن سامنے والے کا مذاق اڑا رہا ہے اور یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ان کا انٹرپریٹیشن کیا ہے، this too is نفاق، یعنی بیسیکلی شیمنگ ادر پیپل is نفاق اینڈ pushing them away۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو لاسٹ سیشن میں بھی بتائی تھی کہ many girls and boys these days are leaving Islam just because ان کو جو ہے ان کے اوپر شیم تھوپا جا رہا ہے۔ تو اگر آج ہم دیکھیں گے تو اسی طرح کا جو ہے شیم کئی جگہ تھوپا جا رہا ہے، بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، کالجز میں، اس میں۔ تو یہ جو شیم اور شرم والی جو وہ چیز ہے، اس طرح کا جو ہے اٹیک ہوتا ہے فیملی میں یا کہیں پہ بھی، تو یہ مذاق اڑانا یا شرم کو سامنے والے کے اوپر تھوپنا، یہ منافقین کا ویپن ہے۔ منافقین جو ہے اسلام کو یا دین کو، اچھا اگر آپ کو کسی کو، یعنی ایک کوئی دائی ہے، اگر آپ کو کسی کو دین کی طرف بلانا ہے تو پھر آپ جو ہے نا پروفس اور دلائل کے ساتھ بھی بلا سکتے ہیں نا، جہاں پہ جو ہے حق بالکل سچ ہو۔ انسٹیڈ آف دیٹ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انسٹیڈ آف دیٹ سرکیزم جو ہے ہوتا ہے، تاکہ سامنے والا چھوٹا embarrassed جو ہے فیل کرے۔ تو یہ ایک منافقت کی علامت ہے کہ سامنے والے کو آپ حقیر بتا رہے ہیں، سامنے والے کو چھوٹا بتا رہے ہیں، اور آرگیومنٹ میں سچ اور حق کو جو ہے سامنے رکھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، اس کو چھوٹا بتاتے ہیں یا ذلیل کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، اس سے ایمان والے کے دل میں کہیں نہ کہیں شرمندگی آتی ہے۔ کئی لڑکیاں اپنا حجاب اتارتے ہیں بیکاز ان کے اوپر ان کے اندر یہ شرمندگی آ جاتی ہے۔ کئی لڑکے ربا بیسڈ EMI لے لیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ شرمندگی آ جاتی ہے۔ اوور ٹائم جو ہے بلیور کیا کرتا ہے، یہ منافقین کی اٹیک کی وجہ سے دھیرے دھیرے کیا کرتا ہے، اپنے ایمان سے embarrassed ہونا جو ہے شروع کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، مذاق اڑاؤ، اکیلے کر دو، کیونکہ مذاق اڑانے سے انہیں اکیلا اپنے آپ کو شرنک کر کے دور ہو جاتا ہے، پھر اس کے ایمان کو جو ہے کیا کر دو، کمزور کر دو۔
تو آج ہم کو یہاں پہ سوچنا ہے کیا میں کسی کا مذاق اڑاتی ہوں؟ ڈو آئی ایور موک another believer؟ تو یہاں پہ I need to pause and ask, am I not using the same weapon what منافقین اور hypocrites used؟ کیونکہ وہ ان کا ویپن تھا. Do I shame somebody on the level of practice, on the level of their appearance, on the level of their simplicity or any other thing? Do I shame somebody, even joking on somebody, یا پھر ان کے اوپر جو ہے اس طرح کا شیم تھوپنا، یہ جو ہے منافقت کی علامت ہے. and mockery and یہ ان کا مذاق اڑانا منافقت کو بہت زیادہ سخت کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کا بھی جو ہے مذاق نہیں اڑاتے تھے اور اصلاح بھی کرتے تھے. اس میں رحمت ہوتی تھی، رحم ہوتا تھا، انکریجمنٹ ہوتی تھی، وزڈم ہوتی تھی، اور سامنے والے کی عزت کو تھوڑی سی، ڈگنیٹی کو تھوڑا سا بھی کم نہیں کرتے تھے، اور جو ہے اس طرح ان کا کام ہوتا تھا. تو ایم آئی بوروئنگ اور ایم آئی یوزنگ دا سیم ٹول وچ منافقین یوز؟ This is what I need to ask myself. یہاں پہ یہ بھی سوچنا ہے کہ منافقین جو ہے شیم، منافقین جو ہے لیبلنگ، منافقین جو ہے چھوٹا بتانا، یہ ویپن یوز کرتا ہے. لیکن جو مومن اور متقی ہوتا ہے وہ سامنے والا چاہے جتنا بھی برا ہو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے نصیحت کرتا ہے، اور اس کے لیے ایک گڈ ایگزامپل بنتا ہے. تو ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ، کسی کا بھی مجھے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. سامنے والے کا مذاق اڑانا، سامنے والے کو شیم کرنا، this was the tool of منافقین. یہ ٹول کبھی بھی ایک متقی اور مومن یوز ہی نہیں کر سکتا. ہر ایک چھوٹا سا جوک، ہر ایک سامنے والے کا مذاق اڑانا، ہر ایک میری ہنسی is not just words, it is a stab. وہ ایک اٹیک ہے کسی کے ایمان کے اوپر. عورتوں کے اوپر بھی جو ہے کئی دفعہ اسی طرح کے لیبلز لگائے جاتے ہیں، اور یعنی ان کو یہ ان کے اوپر شرمندگی کر کے چھوٹا کر دیا جاتا ہے عورتوں کو. اور عورتیں کیا کرتی ہیں یوزولی، جیسے ہی یعنی تھوڑا سا اگر وہ بات کرے تمہیں شرم نہیں ہے، تم ایک اس کے اوپر پھر اصلاح کا نام لگایا جاتا ہے کہ اچھی عورت بولتی نہیں ہے، اچھی عورت چپ رہتی ہے، اچھی عورت انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، اچھی عورت ایسی ہوتی ہے. سو ویمن آر پشڈ انٹو باکسز. اگر وہ تھوڑا سا بھی جو ہے اپنے باکس کے باہر نکلتی ہے تو اس کو کبھی جو ہے بے شرم کہا جاتا ہے، کبھی اس کو عجیب عجیب طریقے سے وہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ the goal is not correcting her, the goal is not اخلاص, but the goal is to control women in the name of deen, in the name of this. تو یہاں پہ یہ بھی ہے، اسی لیے ہر عورت کو علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر عورت کے پاس علم ہو تو اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا. علم میں بھی ہے نا، یہاں پر مذاق اڑایا تو جائے گا ہی جائے گا. میں یہ نہیں بول سکتی کہ مذاق نہیں اڑایا جائے گا، لیکن جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے سامنے اس کا وہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک عورت اگر کبھی علم حاصل کرتی ہے تو پھر جب اس کو کہا جاتا ہے تم ایمبیشیس ہو، اگر جو ہے جلدی شادی کر لی تو بیوقوف ہو، نہیں کی ڈیلے کی تو ریبیلیس ہو. تو یہاں پہ اب being a woman also we should not be fooled by the labels which منافقین put it on women. اور یہاں پہ کلچر کو اگر ہم دیکھیں گے، لوگوں کو اگر دیکھیں گے، ٹو کنٹرول ویمن اٹ ہیز آلویز بین ڈن کی شیم ہیز بین پٹ آن ویمن. بٹ قرآن ہمیشہ جو ہے اٹ ہیز آنرڈ ویمن. ایگزامپل لائک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، فار ہر بزنس شی واز آنرڈ. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، فار ہر sacrifices she was honored. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، for her علم she was always honored. None of the women were shamed into silence. تو آج اگر کوئی عورت if she speaks about truth she is labeled as loud. If she seeks justice، اگر دیکھیں آپ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیخ چیخ کے بولتی ہے کہ like injustice has been doing with the person she is living, but she has been labeled and shamed as disobedient. How many of times you know کہ women are ان کو domestic abuse کے نام پہ ان کو مارا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، and when she comes and complains تو یہ کہا جاتا ہے جس کا شوہر راضی ہے وہ کسی بھی جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتی ہے، تو کھاؤ مار. تو شیم جو ہے it crushes self worth. shamed woman may live her whole life doubting her worth، کیونکہ اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ تو بیوقوف ہے، جس طرح منافقین بتاتے ہیں. تو یہاں پہ
جو ہے کس طرح عورتوں کے اوپر بھی وہ کیا جاتا ہے. اگر کوئی نا باؤنڈریز کریٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر اگین دیر از اے ڈفرنس بٹوین باؤنڈریز اینڈ والس. باؤنڈریز کریٹ کرتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے سیلفش. اگر کوئی اسلامک اسٹڈیز چوز کرتا ہے تو کہا جاتا ہے دیر از نو فیوچر. تو یہاں پہ شیم از اگین پٹ آن ویمن آلسو ٹو اٹ از ناٹ ٹو پروٹیکٹ دین, اٹ از لیبلڈ ایز دین. اصلاح فساد کو اصلاح کا لیبل دیا جا رہا ہے, بٹ اٹ از ٹو کنٹرول women and maintain control. So shame has never been a tool of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He not only uplifted other people, but he uplifted women also. And عورتوں کو جو ہے مردوں کے لیے کیا بتایا گیا ہے, women are the twin halves of men. کبھی بھی ان کو نیچے یا ایسا کمتر وہ نہیں بتایا گیا ہے. تو منافقین کی ایک اور علامت یہ ہے, لائک میں ماں باپ کا بھی بتائی, پولیٹیکل لیول پہ بھی بتائی, بٹ to control women it has been shamed. جو ہے اس کے اوپر یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ نحن مستہزئون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کرے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے, قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف, قالوا وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم, معکم تمہارے ساتھ ہے, انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں, یعنی پبلک میں منافقین کیا کرتے ہیں, وہ ایمان والوں کو کاپی کرتے ہیں. یعنی ان کا چلنا, ان کا پھرنا, ان کا بات کرنا, ان کا رہنا. قَالُوا آمَنَّا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. اگین لپ سروس ہے یہ, اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ ان کے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں. شیطان کا مطلب یہاں پہ صرف ابلیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کرپٹ ہیومن بینگز, وہ ایسے لیڈرز جو منافقین کو گناہوں کی طرف ڈھکیلتے ہیں, ان کے بارے میں یہاں پہ شیطان کہا گیا ہے. قالوا انا معکم وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اب لائلٹی ان کی جب ان کے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ایمان والوں سے شفٹ ہو کے جو ہے, یعنی پبلک میں وہ کیا ہے ایمان والے ہیں, لیکن پرائیویٹ میں وہ لوگ کیا ہے فساد کرنے والے کرپٹرز ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو مذاق اڑا رہے تھے. وہ لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں ہم تو بس ایسی جوک کر رہے ہیں. یعنی ڈبل آئیڈینٹی یہاں پہ منافقین کی بتایا جا رہا ہے, ایک فیس ایمان والوں کے لیے اور دوسرا فیس جو ہے فساد کرنے والوں کے لیے. یہ جو ہے ان کو سیفٹی چاہیے, ان کو سٹیٹس چاہیے جب مسلمانوں کے ساتھ ہے, اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف ہوتے ہیں وہ جو ہے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو مذاق اڑا رہے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سیکرٹ لائف کو یہاں پہ ایکسپوز کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ماسک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہیں پہن سکتے وہ. تو یہاں پہ اب دیکھیں گرگٹ جیسا بیہیویئر ہے, رنگ بدلنے والا آڈینس کے حساب سے. تو اب یہاں پہ آڈینس کے حساب سے رنگ بدلنے والا میرا بیہیویئر تو نہیں ہے. یہ منافقین کی صفت ہے یہاں پہ, کیونکہ ان کو فیئر آف ریجیکشن ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز بینیفٹس آن آئیدر سائڈ, اور پھر اس کو مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق جو ہے ان کا شیلڈ ہے کہ ہم تو بس مذاق اڑا رہے تھے کہ ان سے سوال نہیں کیا جائے. تو اب یہاں پہ ایک انسان جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اسلامک کوٹس پوسٹ کر سکتا ہے, لیکن پرائیویٹ میں جو ہے ہر وہ کانورزیشن میں انوالو ہو سکتا ہے جو غیبت میں ہو, فلرٹنگ میں ہو, کرپشن میں ہو. بڑے لوگ جب ہوتے ہیں تو الحمدللہ ٹھیک ہے, لیکن پرائیویٹ جب ہوتے ہیں تو ولگر باتیں کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں. مطلب جیسے لوگ ہیں ویسا اگر گرگٹ جیسے رنگ بدلنے والے ہیں تو پھر یہ منافقت کی صفت ہے. مسجدوں میں دروس میں جو ہے آپ جھولے پہن کے, برقعے پہن کے, حجاب پہن کے ہیں, لیکن پھر جو ہے آپ اپنا حجاب اتار کے اپنے غیر مسلمان دوستوں کے ساتھ جو ہے اس طرح پھر رہے جیسے کہ مسلمان ہی نہیں ہے. اگر آپ کے متقی دوست ہے تو ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, لیکن اگر کافر دوست ہے یا پھر ایسے مسلمان دوست ہے جو آپ کو پوچھنے والے نہیں ہیں آپ کے تقوی کے لیے, تو پھر آپ یہ چھوڑ رہے. ایسا تو نہیں ہے, ایسی کوئی ڈبل لائف تو نہیں رہ رہے ایسی جو امت کو خود کنفیوز کر دے. تو اب آپ دیکھیے کئی عورتیں ایسے نظر آتے ہیں جو
پورے حجاب میں اور گلوز میں آپ کو دروس میں نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ شادی میں جائے یا کہیں اور ان سے ملے تو پھر بغیر حجاب کے، بغیر کسی چیز کے، غیر مردوں کے ساتھ، ایون آئی ہیو سین فلرٹنگ سچ پیپل دیر. تو کہیں میں ڈبل سٹینڈرڈز تو نہیں جی رہی ہوں، کہیں میں لوگوں کے سامنے الگ اور جو ہے مسلمانوں کے سامنے الگ اور اس کے سامنے الگ تو نہیں رہ رہی ہوں. تو یہ جو ہے یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے، ایم آئی لائک ڈو آئی ہیو ٹو فیسز، ون فار مسجد، ون فار جو ہے مدرسہ، ون فار دروس، ون فار فیملی اینڈ ادر فار مائی پرائیویٹ سرکل. تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے. تو یہاں پہ منافقین اپنے آپ کو بہت کلیور سمجھتے ہیں، بہت سمجھدار سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ ایک چہرہ، ایک مکھوٹا، اور جو شیاطین ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایک مکھوٹا. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ریالٹی دونوں کا ٹرسٹ چلے گیا، نہ ادھر والے ٹرسٹ کرتے ہیں نہ ادھر والے ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے تو ان کی کیا حالت ہو گئی یہ دیکھیے. اور شیاطین یہاں پہ پلورل ہے شیطان کا، شیطانہ اس کا روٹ ہے. اللہ کی رحمت سے دور، ہم جو ہے یہ پہلے لے چکے ہیں اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں. تو شیطان جو ہے ایکچولی اگر ہم دیکھیں گے تو ابلیس اور شیاطین ابلیس کی آرمی ہے، لیکن یہ آیت سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ انسانی شیطان ہے جو لوگوں میں فساد پھیلاتے ہیں. تو یہاں پہ شیاطین ہر وہ فساد پھیلانے والا انسان یا انفلوئنسر، اگر ہم یہاں پہ دیکھیں انفلوئنسرز میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی ایکچولی جو لوگوں کو گناہ کی طرف بلاتے ہیں دے آر ایکچولی شیاطین. اور یہاں پہ شیاطین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بیوٹیفل چیز دیکھیے، شیاطینہم، ان کے شیطان، مطلب اس سے پتا چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیطان بول سکتے تھے نا، شیاطینہم اپنے شیطان، ان کے شیطان یعنی منافقین کے شیطان ان کے، اسی لیے بتائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹ شوز دا کلوزنس آف دوز منافقین اور شیطان، اٹ شوز دا کلوزنس بٹوین کمپینینشپ بٹوین دیز ڈیولز بیکاز دے آر پرائیویٹ ڈیولز. اٹ آلسو شوز ان کے شیطان یعنی ان کی لائلٹی ہے، ان کا ان کے اوپر انفلوئنس ہے، اینڈ دے فیل ویری کمفرٹیبل بینگ ود دیم. جیسے ایمان والے کے ساتھ اولیاء ہوتا ہے، فرینڈز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہاں پہ منافقین کے ساتھ ان کے شیطان. تو یہاں پہ منافقت it belongs to a circle of corruptors because their tribe it has been called as شیاطین. اور ایمان والوں کے ساتھ ہم ایمان لے کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آئے، لیکن جب ان کے شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا ماس گر جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا صرف مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ڈبل لائف، ان کی لائلٹی کس طرف ہے، ان کے شیاطین کس طرف ہے، اور ان کی لپ سروس کیسی ہے، یہ جو ہے بتا رہے ہیں. اور لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ شیطان جو ہے صرف جنوں میں سے نہیں ہوتا، دے کین بی آلسو شیطان. یوزولی ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان سے ہم ڈرتے ہیں وہ جن فارم میں ہوگا، لیکن یہاں پہ any person who normalizes haram, any person who mocks other people, any person who encourages munafiqat, and if we become the circle of this and we seek approval of these people than the approval of Allah subhanahu wa ta'ala, then we come then we may become Allah subhanahu wa ta'ala محفوظ رہے منافق. اور ایک چیز یہاں پہ ہے منافقین کی ایک اور صفت یہ ہے کہ they please people more than pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. So here if we are more concerned about pleasing Allah subhanahu, not pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, we are more concerned about people pleasing rather than pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, this is also one of the signs of munafiqat. So whenever I feel اگر لوگوں کے ساتھ میں سیف فیل کرنے کے لیے ان میں مل رہی ہوں اور ان کو اپنا دوست بنا رہی ہوں، ان کا اپروول میں چاہ رہی ہوں، تو this is they are our شیاطین and they we might fall into جو ہے منافقت. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شیاطینہم ان کے شیطان اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی کمپنی، ان کے لوگ، کیونکہ وہ سب مل کے کہتے ہیں کہ ایمان لے کر آئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہاں پہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آج میری جو ہے دنیا یا میری زندگی یا میرے لائف میں شیطان کون ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جس کے سامنے مجھے دین چھپانا پڑتا ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو میرے اوپر جو ہے شرم تھوپتے ہیں؟ کہیں پیئر پریشر اینڈ فرینڈ سرکل تو نہیں ہے؟ کالج میں، آفس میں، ان فرنٹ آف ٹیچرز اینڈ پیرنٹس تو میں کیسا رہتا ہوں؟ ان فرنٹ آف ادر پیپل کیسا رہتا ہوں؟ میرے لوگوں کے ساتھ میں دین تو چھوڑتا یا چھوڑتی تو نہیں ہوں. تو
جو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں یا پھر ٹین ایجرز کو اگر ہم دیکھیں گے بولتے ہیں کہ بچے ایک دوسرے کو نہیں بھائی مولوی ٹائپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، چل رہو ماڈرن رہو، تو یہ فرینڈز اس کے شیطان ہو گئے۔ عورتوں میں اگر لڑکیاں ہیں تو ارے حجاب کو اتنا سیریسلی مت لو، وہ دل میں اگر تم اللہ کو مانے تو یہ ان کے شیطان ہو گئے۔ سوشل میڈیا انفلوئنس میں آن لائن پیپل پوسٹ قرآنک کوٹس، لیکن پرائیویٹ میں جو ہے گاسپ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اناپروپریٹ جوکس یا پھر حرام کنٹینٹ، ایون حرام جو ہے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، تو پھر جو آپ کو بلانے والا ہے وہ شیاطین ہو گئے۔ اف یو سوئچ ڈپینڈنگ آن آپ کس کے ساتھ ہے، اف یو سوئچ یور کیریکٹر، اف یو سوئچ یور عمل، اف یو سوئچ ایوری تھنگ ڈپینڈنگ آن ہو از واچنگ، تو پھر دے بیکم دا شیطان، دے بیکم دا شیاطین۔ ورک پلیس پہ اگر دیکھیں گے تو اب آپ وہاں پہ اگر کام چھوڑ کے آپ جمعے کی نماز کے لیے گئے تو پھر آپ کو مذاق اڑایا جاتا ہے، اینڈ یو پل یور سیلف بیک، تو وہ آپ کے شیاطین ہیں۔ اور پھر فیملی میں کون ہے؟ وہ لوگ جو ہے جو آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں یا پھر مذاق اڑا رہے ہیں یا شیم جو ہے آپ کے اوپر لگا رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کے شیاطین ہو گئے۔ تو اللہ ڈنٹ سے شیطان بٹ سیڈ شیاطین، یہ بتانے کے لیے ایک نہیں کئی لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ جو ہے آپ کو کیا کریں گے، آپ کے اوپر مذاق اڑائیں گے، ان کے سامنے آپ کو رنگ بدلنا پڑے گا۔ وہ آپ کے پیئر گروپس ہو سکتے ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہو سکتے ہیں، کلیگز ہو سکتے ہیں، کزنز ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کا اپنا شوہر یا اپنی بیوی بھی ہو سکتے ہیں۔ آسک یور سیلف، میرا شیطان کون ہے؟ کہاں پر جو ہے اسلام کے اوپر چلنے پر میرا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کہاں پر مجھے میرا دین چھپانے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ اپنے سرکشی میں کیا کر رہے ہیں، ان کی سرکشی میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ مذاق کرے گا یا کرتا ہے بہم ساتھ ان کے، ویمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ یستہزئ بہم، یستہزا پھر جو ہے مذاق ہے، یہاں پہ مستہزئون اور یستہزی اس کا روٹ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب منافقین ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، تم سمجھتے ہو تم مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مذاق جو ہے تمہارا اڑا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کا مذاق اڑانا انسانوں کے مذاق کی طرح نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ مذاق اڑانا یعنی تمہارا مذاق تمہاری طرف پلٹ رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مذاق، انسان کا مذاق ورڈ سے ہوتا ہے، باتوں سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مذاق کیسا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا مذاق کیسا ہے، وَيُمُدُّهُمْ اور ڈھیل دے رہے ہیں ان کو ڈھیل دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے مذاق کا جواب دے رہے ہیں۔ مدہ یعنی اسٹریچ کرنا، پرولونگ کرنا، ایکسٹینڈ کرنا، جیسے مد بھی پڑھتے ہیں جہاں پہ ہم ورڈ کو ایکسٹینڈ اور اسٹریچ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرولونگ کر کے یہ بتا رہے ہیں، یعنی ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو ان کی کو دنیا میں جو چانسز ہے، تو وہ ایکچولی انسان کیا کرتا ہے، ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں، ارے وہ تو اتنا نافرمان ہے، وہ اتنا خراب ہے، پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ڈھیل کیوں دیے، اس کو اتنے چانسز کیوں مل رہے؟ وہ اللہ ان کے مذاق کا جواب دے رہے ہیں کہ مور چانسز، اٹ از ناٹ اے فیور بٹ اٹ از اے ٹریپ، فی طغیانہم ان کے جو ہے طغیان جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ لمٹس کو یا حد کو کراس کرنے کو کہتے ہیں، سرکشی یعنی جو ان کا حد اور ان کے لمٹس وہ کراس کرتے ہیں۔ یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں، یعنی وہ طغیان، ان کا جو ایروگنس ہے، ان کا جو تکبر ہے، ان کا جو ریبیلین ہے، وہ کراسنگ اس میں اور ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ دے آر مطلب ان کے گناہوں میں، ان کے تکبر میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ یعمہون آما عین میم ہاں سے ہے یعنی اندھے، ایکچولی وہ کنفیوژن میں ہے۔ تو یہ فزیکل بلائنڈنس نہیں ہے لیکن اسپرچل بلائنڈنس ہے، کیونکہ ان کو خود کلیرٹی نہیں ہے، غلط پہ غلط، غلط پہ غلط، غلط پہ غلط، اپنے آپ کو لیبل کر رہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے، دے آر پراؤڈ۔ تو یہاں پر منافقین اپنے آپ کو سمجھ رہے، وہ دے آر ویری کلیور بائی ایمان والوں کا مذاق اڑا کے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فلپ کر رہے ہیں کہ انہی کا مذاق ہے کہ وہ ایک ایسی ایلیوژن والی زندگی جی رہے ہیں، سیف، کمفرٹیبل اینڈ ریسپیکٹڈ زندگی جی رہے ہیں، until the truth comes and hits them when on the day of judgment، اور جس دن ان کی موت آئے گی۔ تو scariest punishment جو ہے اب
نہیں ہے. اسکیریسٹ جو ہے پنشمنٹ وہ ہے جب انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس کا خاتمہ ہو گیا. تو اب یہاں پہ ہم دنیا میں سوچتے ہیں کہ وہ انسان رکا کیوں نہیں, وہ انسان وہاں سے نکلا کیوں نہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اینڈ اسٹل لیونگ اے گڈ لائف, دیٹ از آلسو ویری اسکیری پنشمنٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اگر گناہ کے بعد گلٹ فیل ہوتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. تو اگر آج گناہ کے بعد آپ کو گلٹ, یو ڈونٹ فیل گلٹی, تو دین دیٹ از جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. ہی از لیٹنگ یو سنک. تو یہاں پہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے خطرناک وہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ کے اوپر ان کو ریگریٹ بھی نہیں ہوتا ہے, گلٹی بھی فیل نہیں کرتے ہیں. تو کئی وقت ہم کو یہ فیل ہوتا ہے کہ سامنے والا تو میرے ساتھ اتنا برا کیا, لیکن پھر why there is no accountability, why there is no holding. ایکچولی وہ ان کا مذاق ان کے اوپر پلٹتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے کہ let them enjoy their joke, بٹ وہ خود ہی they are the real joke. یس اگر جو ہے یہ منافقت کی علامت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی بالکل مت آنے دے, تو گناہ کے بعد جو بھی کھٹک ہے دین تھنک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ایمان کو محفوظ رکھے. لیکن آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کسی کو جو ہے چھوٹا کرتے ہیں, آپ کسی کو جو ہے شرمندہ کرتے ہیں, اس کے بعد برا بھی نہیں فیل کرتے, اس کے بعد توبہ بھی کرنے کی وہ نہیں کرتے, دین دس از اے وارننگ کہ منافقت اندر آ گئی. اور اس کو پھر ری برانڈ اور ری لیبل کر رہے ہیں, تو وہ تو خطرناک سے بھی خطرناک جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک سٹرائک یا ایک لائٹننگ سے کسی کا جو ہے خاتمہ کرنا وہ نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا مذاق اور ان کا خاتمہ دھیرے 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 ڈبا کے دھیرے دھیرے کر کے جو ہے فائنل ان کا پکڑ جو ہے آخرت کے دن ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہاں پہ ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی کوئی علامت ہمارے اندر نہیں آنے دے. اور منافقین کیا کرتے ہیں, بہت سمارٹ فیل کرتے ہیں کہ میں تو ادھر بھی جیت گئی ادھر بھی جیت گئی, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھر بھی جیتنا ادھر بھی جیتنا ابھی تم کو لگ رہا ہے, لیکن قیامت کے دن اور اب جو تم اس میں ہے ڈھیل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اب یہ ہے کہ اف یو گناہ ہوتا ہے, گلٹی فیل کرتے ہیں, اٹ مینس کہ اندر کا ابھی ضمیر زندہ ہے. لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں فیل کرتے تو اللہ از لیٹنگ یو سنک. دس از دا اسکیریسٹ اسٹیج کہ جھوٹ بولنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے, نماز چھوٹنے پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے, کسی کی غیبت کر رہے اور برائی کر رہے اور وہ آپ کے دل میں چبھتا بھی نہیں ہے. اٹ مینس the soul has become numb like منافقین, and وہ numbness itself is punishment. اگر ایک نماز چھوٹنے کے اوپر دل روتا ہے then means ابھی ضمیر زندہ ہے. یس تو مرسی اللہ کی یہ ہے کہ it will come in the شکل of guilt. اور اگر کسی کا مذاق اڑانا ہے یہ سیلف ڈسٹرکشن ہے. تو اصل گناہ اصل سزا یا پکڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خاتمے میں یا زلزلے میں یا بیماری کی شکل میں آئے. Everything might look fine, but slowly and steadily your heart dies quietly. تو یہ جو گلٹ ہے یا شرمندگی ہے گناہ کے بعد, it is actually دھڑکن of faith. یس تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خطرناک چیز جو ہے منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. ایک اور آیت لینا چاہ رہی تھی مگر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں لوں گی میں.